نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کر لیے جاتے ہیں، واو فا یا روٹ ہے اس کا، وافی کہتے ہیں مکمل، پورا لے لینا۔ توفا، یہ توفا کا مطلب ہے پورے کا پورا لے لینا، یعنی فوت کر لینا، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی روح انسان کے بس میں نہیں رہتی، نہ جسم میں رہتی ہے، دونوں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، وا اور یذرون، وہ چھوڑ جائیں، واو زال را روٹ ہے اس کا، چھوڑنا، اپنے حال پر رہنے دینا، یعنی جیسے ہے جہاں ہے۔ ازواجن، بیویاں، زوج کی جمع ہے۔ یتربصن، وہ انتظار میں رہیں، وہ انتظار میں رکھیں، وہ روکے رکھیں، مراد ہے عدت گزاریں۔ بِأَنفُسِهِنَّ، ساتھ اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو روک کر رکھیں نکاح سے۔ اربعۃ، 4 اشہرن، مہینے، شہرہ کی جمع، شہر کی جمع، وعشرن، اور 10 دن جو ہے وہ بریکٹ میں لکھ لیں۔ فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، اپنی عدت کی مدت ختم کر چکیں، یعنی 4 ماہ 10 دن، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، یعنی اولیاء پر، فیما، اس معاملے میں جو، فعلنا، وہ عورتیں کریں، فی میں، انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جو بھی وہ کریں، تم پر کوئی گناہ نہیں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں یا فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن یتربصن بانفسہن، اپنی بیویاں، تو وہ انتظار کریں، اس کو حکم ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت پوری کریں، اگر رخصتی ہوئی ہے یا نہیں، یہ 17 ہفتے اور 5 دن ضروری ہیں، اتنے دن وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گے۔ پریگننسی، تاکہ واضح ہو جائے، کیونکہ حمل کے 16 ہفتے میں بچے کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اختتام پر عموماً موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اگر وہ پریگننسی ہے تو بچے کے اختتام تک عدت ہوگی۔ کیونکہ شوہر کے فوت ہو جانا، امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کا نکاح کیا، وہ ایک انتظار میں ہے، خوشی میں ہے کہ رخصتی ہو، سب تیاریوں میں مصروف ہیں، اچانک کار کا حادثہ ہو گیا اور لڑکا فوت ہو جاتا ہے، اس لڑکی پر کیا گزرے گی، غم اور صدمہ ہوگا۔ یہ پھر 4 منتھ اور 10 ڈیز چاند کے حساب، چاند کے مطابق ہوں گے۔ یہ بات اس لیے میں یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ یہ کیلنڈر ہم چونکہ یوز نہیں کرتے، تو پھر وہ جو ڈیٹ عموماً ہم نکالتے ہیں کسی چیز کی، تو وہ دوسرے عموماً صحیح نکالتے ہیں، جبکہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے کہ تمام معاملات میں جو دین سے متعلق ہیں، لیونر کیلنڈر ہی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال، عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور صدمے کے اثرات دور کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایڈجسٹ کرنا آ جاتا ہے۔ تو غم کی کیفیت کے ازالے کے لیے اللہ نے مردوں پر پابندی لگائی کہ وہ اس عورت کو اس صدمے سے نکلنے دیں، اس کو پرپوز نہ کریں اور اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد 2 لوگوں کی باہمی ہم آہنگی بھی بہت ضروری ہے۔ اب لڑکی کی شادی تو کسی اور سے ہو جائے، ایسی لڑکی جس پر
اتنا بڑا غم پہلے ہی ہوتا ہے، وہ 2-4 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد کسی اور سے بیاہ دیا جائے اسے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ ابھی تک پچھلے غم سے نہیں نکلی، اس کا دل دماغ سب کچھ پیچھے ہوگا، اور وہ رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہوگی، اور اس مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور خود اس عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ حکمت والا ہے، اگر اس میں مزید غور و فکر کیا جائے اور بھی زیادہ باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ باقی جگہوں پر جو عدت ہے وہ سیدھی سیدھی بھی ہے، 3 مہینے، بعض دفعہ 1 مہینہ، بعض دفعہ 2 مہینے، مختلف کیسز میں مختلف ہے، جیسے لونڈی کی عدت وغیرہ، اس میں بھی حکمت ہے۔ بعض چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ڈیپتھ میں، اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے، شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عموماً عورتوں پر جو بوجھ پڑتے ہیں ان میں سے ایک مادی بوجھ بھی ہوتا ہے، مثلا شوہر کا بزنس یا اس کی جاب تھی، ان سارے معاملات کو درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر بچے بڑے نہ ہوں تو وہ سب کچھ بھی عورت کو ہی دیکھنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے شوہر کے قرضے کی ادائیگی بھی بیوی کو ادا کرنی پڑے، کیونکہ شوہر کے معاملے کو ایک بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا بھی تو ہوگا نا۔ پھر اس کی وراثت کی تقسیم، ان سب معاملات کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی انسان ایک فریضہ اچھے سے انجام دے، پھر دوسرے فریضے کا سوچے، تو اس دوران نہ صرف نکاح سے روکا گیا ہے بلکہ زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے، یعنی عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے اور میک اپ نہ کرے اور سادہ لباس پہنے، پھر اسی طرح زیور اور خوشبو کے علاوہ غسل اور کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے۔ مناسب معروف طریقے سے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایکسٹرا زینت جو ایک عورت مرد کے لیے کرتی ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کو زینت کرنی چاہیے، اور کس کے لیے کرنی چاہیے؟ شوہر کے لیے۔ اگر شوہر فوت ہو گیا تو زینت سے روکا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس گھر سے نہ نکلے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اسی طرح بعض لوگ اس چیز کو پابندی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، شوہر تو چلا گیا، وہ عورت کیوں یہاں رہے۔ بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کئی سال گزارے تھے، اس کے کونے کونے سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ایک چینج تو ایک انسان کے جانے سے ہوا، دوسرا چینج اس کی ساری چیزیں گھر میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کا بیڈ روم ہے، اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اگر عورت کو کہا جائے اب تمہارا شوہر تو گیا، اب جو تم بھی ماں کے گھر چلی جاؤ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو پروٹیکٹ کیا کہ 4 ماہ 10 دن عورت اسی گھر میں رہے گی۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا بالکل بھی نہیں نکلے گی، کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ رات وہ پھر اسی گھر میں گزارے۔ مثلا ضروریات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ضروریات میں جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا، یا بینک اکاؤنٹ کی لک آفٹر کرنا، یا عدالت کے کچھ معاملات کے لیے اگر خود پیش ہونا ہو۔ پھر اسی طرح اگر بچے چھوٹے ہیں تو خرید و فروخت کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی نکل سکتی ہے۔ بچوں کو اگر اسکول چھوڑنا یا لینا ہے کوئی اور نہیں تو وہ بھی کام کر سکتی ہے۔ اگر وہ جاب کرتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو بیوہ ہونے کے بینیفٹس ملتے ہیں، تو وہ جاب نہ کرے، کیونکہ سارے ملکوں میں یہ ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ فل پیمنٹ کے ساتھ اس کو، بلکہ نہ صرف اس کی تنخواہ بلکہ اس کے شوہر کی بھی تنخواہ بعض دفعہ 4 مہینے 10 دن تک دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو جاب کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ شوہر بیمار تھا، اس کی کوئی جاب نہیں تھی اور گھر کا کام اپنی جاب کر کے چلا رہی ہے، اس صورت میں اگر کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی فیملی ہے، نہ کوئی اور دے رہا ہے بھوکے، تو
نہیں مر سکتے، اس صورت میں اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی جانے کی اجازت ہے، لیکن ایک عورت نے اپنے مرد کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی گھر میں رہو جہاں تمہارے شوہر کی وفات ہوئی، جہاں تک کہ تمام عدت پوری ہو جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح مثلا درس و تدریس کے لیے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے امتحان ہے تو وہ تعلیم چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائے گی، تعلیم مکمل کرے گی۔ یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے اس کو بٹھا دینے میں مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ ٹیچر ہے تو سارے اسٹوڈنٹس کا نقصان ہے، لوگ اس کے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس صورت میں وہ پڑھا بھی سکتی ہے۔ تو یہ میں مختلف علماء کو پڑھنے کے بعد دلائل جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ عدت ساری خواتین کے لیے ہے، چاہے کوئی نابالغ ہے، چاہے رخصتی ہوئی یا نہیں، چاہے کوئی جوان ہے، سب کے لیے۔ ہاں سوائے حمل والیوں کے لیے اگر بچے کی ڈلیوری جلدی ہو جاتی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر ڈلیوری 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کی عدت جاری رہے گی۔ اب یہ لفظ جو یوز ہوتا ہے یتربصن بانفسہن، اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کے اندر شادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، تنہا رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ اپنے نیچر کے لحاظ سے سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے۔ یہ بالکل فطرتی بات ہے، اسے اسلام نے معیوب نہیں کہا۔ اربعۃ اشہر، شوہر فوت ہو جائے تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کس پر؟ عورت کے ولی پر، جیسے باپ ہے، بھائی ہے یا چچا ہے یا پھر جو مرد ہے۔ فیما فعلنا، اس معاملے میں جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی ایک کنواری لڑکی کی نسبت ایک بیوہ عورت کے پاس نسبتاً اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کنواری لڑکی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری والدین کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور اس کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ایک عورت جو مچور ہے، اس کی شادی ہو چکی، بچے بھی ہیں، اس کو بہت ڈیسیژن ہے اپنے بچوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر لینی ہے، یا اپنے کچھ فائدوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اس کے معاملے میں کوئی دوسرا رشتہ دار اتنا انٹرسٹ نہیں ہو سکتا جتنا وہ خود ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر وہ اپنے معاملے میں فیصلہ خود کریں تو کر سکتی ہیں بالمعروف، لیکن معروف طریقے سے ہو تو اولیاء کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کس پر ہے؟ اگر عورت خود معروف طریقے سے کام کرنے کی بجائے منکر طریقے سے کوئی کام کرے، یعنی کوئی غلط طریقے استعمال کرے، غلط راہ اختیار کرے، حرام کے راستے سے کوئی کام کرے، لیکن بیسیکلی وہ اپنی خود ذمہ دار ہی ہوگی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اصل میں یہاں صرف احکامات نہیں دیے جا رہے بلکہ دور جاہلیت کی کچھ ظلمانہ رسومات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مثلا دور جاہلیت میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، کہ 1 سال تک نہ وہ گھر سے نکلے گی، نہ زیب و زینت اختیار کرے گی، حتیٰ کہ اس کو نہانے، کپڑے بدلنے، ان ساری چیزوں سے بھی روکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن بالکل انویزیبل ہو جاتی تھی۔ وہ جانوروں والی حالت کہ وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی، غلاظت دور نہیں کر سکتی۔ جب سال گزرتا تھا، جب جان چھوٹتی تھی، تو اس کے بعد بھی لوگ اس عورت کو دوسرے مال کی طرح وراثت کا مال سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا تم عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو۔ یہاں عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ اب کیا کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کے لیے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر ان کو آزادی دی۔ اب ان کا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب تمہارا شوہر نہیں رہا، پہلے شوہر ایک مالک، اب اس کے بعد مزید بہت سے مالک بن گئے۔ باپ ایک حکم دے رہا ہے اور بھائی کچھ اور پسند فرما رہا ہے، اور کوئی کچھ اور حکم دے رہا ہے۔ بعض اوقات زبردستی اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے جبکہ وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے ان ساری ظالمانہ چیزوں پر پابندی لگائی۔ اسلام نے طلاق کی مدت مقرر کی اور اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ اگر شادی نہیں بھی کرنا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔